ہوں تواڈے سامنے علامہ علی حسنین نجفی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہاں دے فوراً بعد عالی جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی افتلاڑا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے. انہاں دی آمد کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. ساؤنڈ اگے کر بآواز بلند سارے صلوات پڑھو. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار مبید الشرق حازم الاحزاب نقطة الدائرة التوحید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم. صلوات پڑھیں. والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل، والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ علی الخلق، قنادیل التوحید، قنادیل التوحید، قنادیل التوحید، اہل بیت محمد الرسول اللہ. والصلاة والسلام علی بقیت اللہ حجت اللہ قائم آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة السبع المثانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صلوات. تمام نبوتیں، تمام رسالتیں، تمام کرامتیں، تمام فضیلتیں، تمام شرافتیں، تمام معصومیت مل کر زینب کہلاتی ہیں. خدا تو بسم ان سب کے مجموعے کو زینب. اسی لیے جتنی دیر آپ کو زحمت دوں، شہزادی عالم کا نام میں نے تبلیغاً لے لیا. اب اس سے زیادہ میری جرت اور مجال نہیں ہے، تو آپ کو ذکر بغیر اسم پاک کے سننا پڑے گا. ماں سوائے جہاں کہیں کوئی لقب مبارک ہے وہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا. شہزادی عالم کا بس آج بغیر تمہید کے آج طبیعت چاہ رہی ہے کہ کچھ عرض کروں. شہزادی کا اسی لیے بغیر آپ کو کہے کہ توجہ کرو، یہ میں نے بالکل عرفانی مجلس کو شروع کر دیا. دیکھیے بی بی کا ایک سیدہ کا ایک نام ہے کعبۃ الرازیہ. پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں. کعبۃ الرازیہ کمال ہے. ڈاکٹر علی قائمی نے تو اس پہ بڑی بحث کی ہے. کعبۃ الرازیہ یقین جانی ایسا نام ہے کہ دل دکھ جاتا ہے. اے غموں کے کعبہ،
ہائے ہائے، اے غموں کا کعبہ، اور نیچے قائمین نے لکھا کمال لکھا، اور کیا خوبصورت جملہ ہے ان کا جو انہوں نے کتاب میں تحریر فرمایا. کتاب کا نام ہے علی کی بیٹی، ہے نا. اور اس میں انہوں نے، شاید تم نے بھی میرے گاڑی میں دیکھی، میں راستے میں وہی پڑھتا ہوا آ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا جی تاج یہ مملوکت غم کی تاجدار ہے، اور کہا صابرہ اتنی ہے، اتنی صابرہ ہے، اتنی صابرہ ہے کہ سید الصابرین کو صبر سکھاتی ہے. ہائے 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 ہائے، کمال نہیں سرکار، کیسی شخصیت ہے، سمجھ رہے ہو نا. بس اب آپ کی توجہ حاصل ہو گئی. میں تو صرف اچھا ان کی شہزادی کا، اچھا ہم زیارت میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا نا کہ آج بالکل بغیر وقفہ کیے سیدھا ذکر مقدسہ تک آپ کو ساتھ لے کر کوشش ہے میری کہ میں شام تک پہنچ جاؤں اور سیدہ کی زیارت ہمیں ہو جائے. معرفت ایک ایسا ہنر ہے مومن کے پاس جس سے اللہ بندے سے دور نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں. ہاں خدا تمہیں سلامت رکھے. تو شہزادی نہیں، پہلے وہ سمجھو کہ زیارت میں ہم کیا کہتے ہیں. السلام علیکہ یا شریک القرآن کہتے ہو نا، یوں انگلی کر کے. اے ہر امام کے لیے، ہر امام کے لیے السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کی فضیلتوں میں شریک، ہر امام کے لیے. لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اے قرآن تو شریک امام ہے. ہائے ہائے، یعنی امام قرآن میں شریک ہے لیکن قرآن حکیم المجید امام میں شریک نہیں ہے. قرآن شریک نہیں ہے امام کی فضیلتوں میں، البتہ امام قرآن کی فضیلتوں میں شریک ہے. کمال ہے قرآن کی فضیلتوں میں امام شریک اور قرآن امام کی فضیلتوں میں شریک نہیں. تو میں اس بی بی کا کیا تذکرہ کروں جو شریکت الامام کہلاتی. آئے آئے آئے، سمجھ لو، خدا تمہیں سلامت. حیدری میں آپ کا عادی ہوں، آپ میرے عادی، تو کوئی تکلف تو ایسا ہے نہیں کہ میں کوئی تمہید باندھتا. بس مجھے تو کام جتنا بادشاہوں کا چاہنا ہوگا اتنا انشاءاللہ. سرکار قرآن شریک نہیں ہے اور اس کا لقب ہی شریکت الامام ہے، شریکت الحسین ہے. کمال نہیں، قرآن شریک نہیں ہے. اب یہ شراکت کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف کربلا کی حد تک؟ نہیں. اب سنیے، اب ایک اور بات سنیے. رسول نے ارشاد فرمایا، ختمی ہے مرتبہ، جانتے ہیں نا رسول کو، صلوات بلند نہیں نہ ہوئی. اللہم صلی اللہ. علی کے بھی شاہ کا نام ہے محمد. تو جب تذکرہ آئے تو سر جھک جانے چاہیے. یقین جانیے علی بادشاہ کے بعد از رسول صحابہ رضوان اللہ کی ایک جماعت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے آقا رسول کے زمانے میں سب نے مدحت رسول کی ہے لیکن آپ رسول کی مدحہ اور آپ نے نعت نہیں کہی. اتنی فصاحت و بلاغت تھی آپ کے پاس لیکن آپ نے رسول اللہ کی آپ نے کوئی نعت نہیں کہی, کوئی فصاحت نہیں بیان فرمائی, کوئی آپ نے سرکار کی شان نہیں بیان کی. علی سے کہہ رہے تھے صحابہ رضوان اللہ. علی نے سر جھکایا اور پھر سر کو اٹھایا اور کہنے لگے اے یا معاشر الاصحاب رسول, اے رسول اللہ کے صحابیوں, تم کتنا عجب سوال علی سے کر رہے ہو کہ میں رسول کے سامنے رسالت کی تعریف کرتا, میں ہیبت رسول سے مر نہ جاتا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا ختمیہ مرتبت کو؟
اس رسول کو سمجھ رہے ہو نا؟ پھر انہوں نے جب مجبور کیا کہ نہیں امیر المومنین کچھ تو کہیے، کچھ تو کہیے، ہم آ جو گئے ہیں تیرے دروازے پہ، رسول کی شان میں کچھ تو کہیے۔ علی بادشاہ نے ایک عجب نگاہ ڈالی گروہ پہ اور پھر کہتے رہے محمد 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 محمد، اور یہ کہتے کہتے سرکار کی ریش مبارک زمین تک پہنچ گئی، اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور کہا اس سے زیادہ علی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہائے 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 ہائے، علی کون ہے؟ بلندی، جس کے نام کے سامنے بلندی جھک جائے، ہائے ہائے، اس کا نام آئے تو ہماری کیا بساط ہے؟ سرکار کا نام آیا کریں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صلوات بلند ہو جانی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ گزارش پہنچ رہی۔ اب اسی رسول نے ارشاد فرمایا ہے حسین منی، یہ ہم شریکت الحسین کا معنی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بی بی مصائب اور فضائل میں شامل ہیں، نہیں، عجیب بات ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو اب دیکھنا پڑے گا رسول کب سے ہے، رسول کب سے ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے نا کہ رسول کب سے ہے، اب یہ جاننا ایک مشکل مرحلہ ہو گیا ہے کہ اب ہم جانیں کہ رسول کون ہے اور یہ کب سے ہے۔ تو جناب تاریخ رسالت جاننے کے لیے تاریخ خدا پڑھنی پڑے گی، سمجھ رہے نا؟ تاریخ خدا جاننی پڑے گی حضور۔ ہائے دل جگر پھٹ جائے، بندہ تاریخ خدا پڑھے کہ تاریخ خدا کب سے ہے۔ تو صرف اتنا بتا دو، زیادہ تو میں الجھاؤں گا نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، سرکار بھی نہیں تھے، آل بھی نہیں تھی، چلیے مشیت ارادہ کون فیکون سب کچھ بھی نہیں تھا، زبان نہیں تھی، زمان نہیں تھی، مکان نہیں تھا، لا شے بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اس کی ذات۔ تو اب مجھے ذرا یہ بتائیے، جب وہ تنہا تھا اپنی تنہائی میں اور اپنی تنہائی سے بھی بلند تھا، بتائیے اس وقت وہ معبود تھا یا نہیں تھا؟ ہائے ہائے، معبود تھا یا نہیں تھا؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں تھا کیونکہ معبود کو سجدہ کرنا ضروری ہے، کوئی مخلوق تھی ہی نہیں، حضور بھی نہیں تھے، تو اگر یہ سمجھا جائے کہ جناب نہیں وہ معبود تھا تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کوئی مخلوق بھی تھی، اور اگر ہم کہیں کہ نہیں مخلوق نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلا تھا، تو وہ معبود ہے یا نہیں؟ پھر وہی سوال۔ اور اگر کہہ دیا نہیں تھا کیونکہ معبود کے آگے عبادت کرنے والی مخلوق نہیں تھی، تو وہ نہیں تھا، تو ہم با جماعت اسی وقت کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو محتاج بنا دیا کہ مخلوق ہوگی سجدہ کرے گی تو پھر وہ معبود بنے گا، تو مجبور ہو گیا، اور جو مجبور ہو وہ خدا نہیں۔ ڈاڈیاں اکھاں گلنا میں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں میرے بچوں تک یہ امانت پہنچ جائے تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ وہ اس کی معبودیت کیسی ہے۔ کمال نہیں، اگر ہم کہیں کہ نہیں ہے تو ہم سب اسی وقت کافر، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے ہم؟ اور اگر کہیں کہ معبود ہے تو پھر ثابت کرنا ہوگا کہ جناب کوئی ہے، تو ہم سب نے مل کے کہا کہ وہ عین ذات معبود ہے، وہ جب سے ہے معبود ہے، تو پھر ماننا پڑے گا وہ جب سے ہے پھر یہ بھی ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، سرکار جب سے معبود ہے تب سے ان کی عبدیت بھی ساتھ ہے، تو کمال نہیں جن کی عبدیت اس کی ربوبیت سے جڑی ہو۔ تو اب حدیث کو سمجھو، حسین منی وانا من الحسین، یعنی جب سے خدا ہے حسین اور میں ایک ہیں، اور یہ بی بی ہے شریکت الحسین، یعنی جب سے خدا یہ تب سے فضیلت معاب ہے۔
اور جب تک خدا رہے گا تب تک فضیلت معاب رہے گی۔ اب آ جائیے، اب اس بی بی سینڈ پاک کا جو لقب مبارک ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اور بھی بہت سارے القاب بیان کروں گا، لیکن اس وقت تو مجھے صرف یہ سمجھنا ہے کہ معنی کیے جاتے ہیں باپ کی زینت۔ میری کیا مجال میں سیدہ کا نام بار بار، میری کیا مجال، میری کیا مجال، جرت بھی نہیں، لیکن معنی تو یہی کیا جاتا ہے نا، باپ کی زینت۔ ایک بات یاد رکھ لینا، علی اللہ کا ایسا یکتائی معاب ولی ہے کہ نہ اس کی کوئی زینت بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ علی اپنی کسی اولاد کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ معصومین نے کہا کہ ہم حجت خدا ہیں اور ہم پر ہماری والدہ سیدہ بطول عذرا ہم پر حجت ہیں، اور جو اماموں پر حجت ہے نا یہ اس کا حاکم ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے علی کیونکہ مظہر خدا ہے لہذا کوئی اس کی زینت میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اور اس جو سیدہ کا اسم گرامی ہے، اس میں کہاں سے یہ دو چیزیں لے لی گئی ہیں؟ اس میں تو اب نہیں ہے، اگر میں زین نکال دوں تو اس کے بعد تو بے نب بچ جاتا ہے، اور نب کا معنی تو کہیں بھی عربی میں باپ نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں با محاورہ ترجمے دے دے کر اندھا اور گونگا اور بہرا کر دیا گیا ہے، ہم اس سے آگے چلنا ہی نہیں چاہتے۔ اور بندہ خدا، فقہ کا مسئلہ ہے کہ کھڑے پانی سے وضو باطل ہے عبادت کے لیے، یہ فقہ کا مسئلہ، اور تمام امت مسلمہ کا کہ پانی جو کھڑا ہے نا بہ نہیں رہا، اس کھڑے پانی سے وضو حرام ہے، اس سے عبادت نہیں ہوتی۔ کمال ہے، کھڑے پانی سے تو وضو نہیں ہو سکتا عبادت کے لیے، کھڑی سوچ سے دین چلتا ہے۔ اللہ اکبر، کمال نہیں سرکار، کیوں کہا تھا رسول نے ہمارے امر میں فکر کرو 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ وہ میری قوم کو ثواب کے پیچھے لگا دینے والے تمام حضرات، مہربانی آپ کی، آپ میں ثوابوں پہ نہ لگاتے تو ہم کیسے بخشے جاتے؟ اب ہمارے پاس گٹھڑیاں ثوابوں کی اتنی ہیں کہ ریڑی بھی نہیں ہے بھی اس پہ لوڈ کر کے لے جائیں۔ ہر بات پہ ثواب بتانے والوں، اور کہا گناہ ثواب بھی بتائیں، تو گناہ کبیرہ بھی تو بتاؤ نا، کہ سب سے بڑا گناہ کیا؟ رسول کا دامن تھا، صحابیوں کے ہاتھ تھے، یا رسول اللہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ رسول جلال سے کشوا سے اتر رہے تھے کہ صحابہ نے ابا میں ہاتھ رکھا، سرکار کشوا سے اترتے اترتے غیظ و غضب سے مڑ کے کہنے لگے اے میری قوم سن لو، اللہ کے نزدیک سب سے کبیرہ گناہ ولایت علی کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اے داری سمجھ سرکار، ہاں وہ گناہ تو یہاں ممبر سے بتلاؤں جو توبہ کر کے نیکی کر کے بخشے جائیں، اور وہ گناہ نہ بتلاؤں جس کی معافی ہے ہی نہیں، معافی ہے ہی نہیں۔ تو سیدہ تب سے تو کہا باپ کی زینت ہے، نہیں سرکار علی پاک ہے کہ اس کی زینت کم ہو یا اس کی زینت بڑھ جائے، تو پھر کیا مطلب؟ اس میں تو لفظ نب ہے، اس میں تو اب ہے ہی نہیں۔ معاف کر دیجئے گا ایسے ہی آپ کی تاروں کو ہلا رہا ہوں، نب ہے اب تو ہے نہیں۔ آپ کہیے ضرور زینت ہوئے ہیں، کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں، لیکن میں تو علمی بحث کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا باپ کی زینت، لیکن سرکار یہ ہے نب، اور نب زبان عبرانی کا لفظ ہے، یہ عربی اور عبرانی کو مکس کر کے یہ نام خدا نے بھیجا تھا۔ اور اگر اہل دل ہو تو پھر میں تمہیں اس کا معنی بھی عرض کر دیتا ہوں جو شیخ اصفہانی نے اپنی نظم میں لکھا، انہوں نے کہا بے شک کہا گیا کہ آپ کا اسم گرامی
کہ معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے بابا کی زینت ہیں، لیکن یہ اہل علم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عربی اور عبرانی کا مجموعہ ہے جس کا معنی ہے پردہ ہل کے یقین دلا رہا ہے کہ پیچھے کوئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بس جو میں نے کہنا تھا میں نے منظم کی شکل میں کہہ دیا، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ تو اس شہزادی عالم کے 980 اسم ہیں، ٹھیک ہے، جو معصومین نے ان کو پکارا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس شہزادی کی سیرت کو جاننا پڑے گا۔ قوم کو جو مصائب بتا دیے گئے ہیں سر آنکھوں پہ، ام المصائب جو ہیں، لیکن یہ بھی تو بتانا تھا نا کہ اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر 40,000 حدیث علی کی ولایت پر اسی نے بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی بھولے سے وہ 4 حدیثیں ہی سنا دو کہ اس نے ولایت علی پر اونٹ پر بیٹھ کر، کیسا ممبر تھا رسول کی بیٹی کا۔ علی بادشاہ تیرے ممبر بھی بڑے عظیم تھے پر زینب جیسا نہیں تھا۔ وہاں سے جو بیان کیا سیدہ نے، لیجئے کوفہ میں جو ہی آئی، بھائی دیکھیے میں اس بی بی کو نہیں جانتا، اس شہزادی سے میرا تعارف نہیں ہے، بطور امتی کلمہ گو کے میرے پاس ایسا کوئی تعارف نہیں کہ میں آپ کے سامنے کہوں کہ لوٹی پٹی برباد اور سر کو پیٹتی ہوئی 70 سروں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئی نہیں۔ اگر یہ رو پڑتی اور اپنوں کو یاد کرتی بازاروں میں تو پھر اللہ کون بچاتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کون بچاتا؟ ساری نبوتوں اور رسالتوں کی امینہ ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ جب یہ بولتی ہے اللہ کی حجت چپ رہتی ہے۔ ہائے ہائے، کمال ہے، اللہ اکبر، اتنی سچی ہے، اتنی سچی ہے میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اتنی سچی ہے کہ سچ ساتھ کھڑا ہوا خاموش ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس کی عظمت کو جاننا ہے تو اس کی سیرت کو سمجھو۔ یہ ہے کون؟ یقین جانو، عصر عاشور تک، عصر عاشور تک حسین حسین ہی رہا، اور حسین شہادت عظمیٰ کو عزت دیتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، شہادت عظمیٰ نے حسین کو عزت نہیں دی، شہادت عظمیٰ کے رتبے کو حسین عزت عطا کرتا رہا، اور بطور حسین ہی اسے عزت دے چکے۔ حسین عصر عاشور تک بغیر تبدل و تغیر حسین ہی رہا، لیکن جو ہی شہادت عظمیٰ کو عزت دی حسین نے، ادھر علی کی بیٹی بولی، ادھر حسین حسینیت میں ڈھل گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو نا؟ حسینیت شہادت حسین کی فضیلتیں نہیں ہیں، گفتار سیدہ کا نام ہے حسینیت۔ اللہ اکبر، آؤں گا میں ابھی کہ یہ بولی تو علی کا لہجہ اتنا سوکھا سمجھ لیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا فضیلت ہے۔ آپ کو میں معراج کی طرف لے چلتا ہوں، آئیے ذرا معراج میں، اسی ماہ میں ہوئی تھی نا، آئیے ذرا معراج پہ کیا ہوا تھا۔ رسول سے پوچھا گیا اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ کبھی لغات علی ابن ابی طالب، اللہ میرے ساتھ علی جیسے لہجے میں بولتا رہا، علی جیسے لہجے میں بولتا رہا، اور میں نے مسکرا کے کہا علی بول رہا ہے یا اللہ؟ تو کہا میرے اللہ نے مجھ پہ وحی کی، کہا محمد میں نے تیرے دل میں جھانک کر دیکھا کہ تو مانوس کس کے ساتھ ہے، تو مانوس کس کے؟ اللہ اکبر،
سرکار پہنچ رہے ہیں نا, رابط قائم ہو رہے ہیں, زحمت تو نہیں دے رہا بچوں اپنوں کا, سرکار بس بڑھتے جائیے. تاکہ کہا لغت علی میں مجھ سے بات کی, علی کے لہجے میں میں خاموش سنتا رہا, اللہ میرا علی کے لہجے میں بولتا رہا. یعنی طے ہو گیا, ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ سنت خدا بندی ہے, جب علی آئے تو معصوم چپ کر کے سنے. یعنی یہ سنت خدا ہے کہ جب علی کا لہجہ گونجے تو جو بھی آگے معصوم کھڑا ہو وہ خاموشی سے سنے. اسی لیے سجاد چپ کر کے کھڑے رہتے تھے, لہجہ خدا بولتا رہا. ہائے ہائے, سمجھ رہے ہیں نا, حیداری. ہاں یہ امامت کا مسئلہ نہیں تھا, ادب لہجہ خدا کا مسئلہ تھا. اور رسول خاموش رہے. وہی سنت سجاد نے قائم کی کہ لہجہ خدا گونجا. وہ تو اب الگ بات ہے, کمال نہیں کہا, چھپایا گیا. علی کے لہجے میں بات کر رہی تھی, یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا کے لہجے میں خدا مخلوق سے بول رہا تھا؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ ہاں اللہ. اور یہ لہجہ خدا جانتے ہو, یہ تو بی بی کی کرم نوازی تھی کہ انسان مرا نہیں. میں آپ کو ابھی مثال دے دیتا ہوں. سرکار سجاد کی اسوائے حیات میں آپ پڑھ لیجئے کہ سرکار سجاد بیٹھے ہیں اپنے گھر کے سامنے جو چبوترا بنا ہوا, اور آپ نے قرآن کھولا اور سرکار تلاوت کر رہے تھے. ایک ماشکی پانی بھر کے گزر رہا تھا آگے. ایک دفعہ سرکار نے سر اٹھایا اور اسے کہا ماشکی اب نہ گزرنا. سجاد بادشاہ نے کہا اب نہ گزرنا. اس نے کہا سرکار آپ نے تو کبھی منع نہیں کیا, آپ تو قرآن پڑھ رہے تھے اور میں اپنے کام میں پانی لے کے آ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اب نہ گزرنا, کیونکہ پہلے میں سجاد کے لہجے میں قرآن پڑھ رہا تھا, اب یہ جس لہجے میں اترا ہے نا اس سے پڑھنے لگا. اللہ اکبر. اب میں اس لہجے میں پڑھنے لگا ہوں, اب آگے سے نہ گزرنا. اب وہ ماشکین کو کیا سمجھ آئی, پتہ نہیں کیا ہوا اسے. وہ پھر مشق لے کے, اب نہ جانے سرکار کس لہجے میں پڑھ رہے تھے, وہ وہیں گرا اور تڑپ کے مر گیا. سرکار سے پوچھا گیا سرکار یہ کیا ہوا؟ کہا ہم نے حجت تمام کی تھی کہ بندے کے لہجے میں اب نہیں پڑھوں گا. جس لہجے میں قرآن اترا ہے اس میں تلاوت کروں گا. اسے سمجھ نہیں آئی تو یہ اس کتاب نہیں لایا, یہ مر گیا. اس لہجے کی تاب نہیں لایا اور یہ مر گیا. تو اب میں اسی لیے تو کہا کہ شکر کرو انسان مر نہیں گیا کہ لہجہ خدا بندی میں. ارے شکر کرو بابا کے لہجے میں بولی, ماں کے لہجے میں نہیں. لیکن کوفے میں جب داخل ہوئی, علی بادشاہ کی بیٹی, اللہ اکبر. خود بی بی کے خطبے کا حصہ ہے کہ میرے بابا نقطۃ تحت الباب اور میں زیر تحت النقطۃ الباب. یہ بی بی کا قول ہے. میرے بابا بے کا نقطہ ہے اور میں اس نقطے کے نیچے زیر ہوں. ہائے ہائے ہائے. اور خود ہی بی بی نے فرمایا یاد رکھو زیر حرکت کے لیے ہوتی ہے, اگر میں نہ ہوتی علی تمہیں فیض پہنچا ہی نہ سکتا. سمجھ رہے ہو نا, میں تو تمہیں بڑے ہیبت ناک مقام پر لے آیا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا کہ شہزادی عالم کون ہے. علی کی بیٹی آسان نہیں ہے سرکار, یقین جانو. اور آپ کربلا کی سرحد کو بھی نہیں سمجھتے. کربلا کی سرحد کو بھی کمال ہے, کمال ہے سرکار. کیا کیا جائے اس بی بی کی فضیلت. یقین جانے میرا تو دل پھٹا جائے کہ میں وہ جو کچھ ہے میں آپ کے سامنے کیسے عرض کر. کربلا یاد رکھیے گا کسی ایک امام کی وجہ سے نہیں ہے, یہ واحد خطہ زمین ہے جہاں ایک ہی وقت میں 3 امام اترے. یہ کربلا اتنا اہم ہے. لیکن اس شہزادی نے
حسین کی طرف دیکھ کر کہا تھا حسین. اچھا پہلے 3 باتیں سن، پھر یہ تمہیں سمجھ آئے گی، پھر عشق آگے بڑھ جائے گا، پھر معرفت و عرفان کے دروازے تم پر آسان ہو جائیں گے. کہا گیا نا میرے سر آسان پر، میں تو ذاکرین اور علماء کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں میرے بیٹوں، میرے بھائی میرے دوستوں. میں کیا کسی پہ تبصرہ کروں گا؟ ایک آدمی جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا؟ لیکن جو حقائق ہیں وہ تو سمجھو. کہا گیا بی بی آئیں اور کہنے لگی اے حسین کے بیٹے اٹھ بتا، ہم آگ کے اندر جل کے مر جائیں یا باہر نکل کے؟ جو نہیں مصائب نہیں ہوئی پڑھ رہا، ذرا سنو تو صحیح حقائق سیدہ کیا ہیں. بھائی دیکھو، جس مسئلے سے مجھ جیسا جاہل واقف ہو کہ بھائی جان بچانا واجب ہے، وہ علی کی بیٹی کو نہیں پتا، اور اس کے لیے کسی مجتہد عالم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جان بچاؤں کہ نہ بچاؤں، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ فتوائے فطرت ہے کہ جان واجب ہے بچانی. تو جو چیز فطرت کا فتویٰ ہو وہ علی کی بیٹی کو معلوم نہیں جناب، یہ بات نہیں تھی. حقائق کی طرف جائیے. بی بی آئیں اور کندھا ہلا کے کہا او میرے سید و آقا و مولا، اے میرے وقت کے امام، آنکھیں کھول، صرف مجھے اتنا بتا، میرے اندر رہنے سے اللہ بچتا ہے یا باہر نکلنے سے؟ اللہ اکبر. مسئلہ پوچھنے نہیں آئی تھی. سارا اللہ جی ہاں، جیتے رہے، سدا خوش رہیں، سدا ان کی معرفت آپ کو ملتی رہے. اور دوسرا کہا بچوں کو لے آئیں، صدقہ ہے. اور وہ پتہ نہیں پھیرے بھی لگوا دیے اور کہا کہ جی سارا میں تردید نہیں کر نہ کسی کے کوئی اعتراض کرا، سارا. لیکن کچھ اور حقائق بھی منتظر ہیں. حسین آ کر تشریف فرما ہوئے خیمے میں اور بار بار کہنے لگے تف ہے اس امت پر، تف ہے اس امت پر جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، توحید کا اور دین کا کیا ہوگا؟ یعنی حسین اپنے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے کہ عالیہ بی بی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اندر داخل ہوئی اور آ کے کہا حسین کیا کہہ رہے ہو کہ تف ہے اس امت پر، یہ توحید کو اور دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں. میں علی کی بیٹی آئی ہوں تیرے خیمے میں، یہ دیکھ میں اللہ کا صدقہ لائی ہوں، تو قربانیاں دے، اللہ کو کچھ نہیں ہوگا. میں کیا عرض کروں، اس گھرانے کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹا. اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے. ہمارا کیا ہے، ہمیں تو اس عمر میں حق ہی بیان کر دینا چاہیے نا. بادشاہ دیکھ رہے ہیں، صاحب دیکھ رہے ہیں، معرفت کی طرف رجحان کیجئے تاکہ صاحب کا سامنا ہو سکے. سمجھ رہے ہیں نا یہ کیسی شہزادی ہے. اچھا ایک مسئلہ اٹھا دوں تمہارے سامنے. آپ نے کہا اچھا کمال کا ایک جملہ سن لو. آج افتخار بھائی بہت دیر سے تشریف لائے. چلیے ایک سلوات پڑھیے جی. بھائی ہیں جی، آج کمی محسوس ہو رہی تھی کہ افتخار بھائی نہیں ہے. چلیں خدا سے آپ سب کی صحت و سلامتی اور سب کی زندگیوں کے لیے سلوات. اللہ محمد وعجل فرجہ. کمال ہے یہ شہزادی، کمال ہے یہ شہزادی. لیکن کیونکہ عرفان کے سمندر میں اب اتر گئے ہیں، یقین جانو علی بادشاہ کا ایک قول سنو تمہارا دل خوش ہو جائے گا. کمیل ابن زیاد نخعی سے فرما رہے تھے او کمیل ابن زیاد نخعی، تم علی کے فضائل کے سمندر میں غوطہ زن ہو جایا کرو. میں جانتا ہوں کہ اللہ نے فضائل علی کے کنارے نہیں رکھے. ہائے 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 فضائل علی کے اللہ نے کنارے نہیں رکھے. کمیل ابن زیاد نخعی میرے فضائل کے سمندر میں غوطہ زن ہو جایا کرو، گہرائی میں ڈوبتے چلے جاؤ. میں علی وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی ڈوبنے نہیں دوں گا. تو اترتے جاؤ. یہی شہزادی کوفے میں
جہاں پہ تمہیں لے کر آیا تھا، اور فضائل ہی پڑھ رہا ہوں ابھی، 5 منٹ دیجئے مجھے، ابھی تو وقت ہے، ابھی اللہ کا کرم ہے پیچھے سے بھی کوئی آ گیا، صلوات پڑھ دیجئے۔ رضا آیا، بیٹا ہے جی برخوردار، میں خود اس کا بہت دیوانہ ہوں، اللہ اس کی تاثیر اور بڑھائے، بہت مسائل ہے، بچہ ہے بہت، اللہ اس کی زندگی کرے۔ وہ اس نے مجھے کبھی سلام بھی نہیں کیا، لیکن کیونکہ سید ہے تو میں نے کبھی یہ اس کو کہا بھی نہیں کہ میں نے کہا میں امتی ہوں، میں اس کے چہرے کی زیارت کر کے خوش ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بڑھاپا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، تو اللہ اس کو سلامت رکھے۔ سادات کو ہی زیبہ دیتا ہے یہ منبر، یہ آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں۔ ہے جناب مجھے اجازت کرنا ہے تھوڑا عرض کر۔ سرکار شہزادی جب کوفے میں داخل ہونا تو میں نے کہا نا کہ میں ایسی بیوی کو نہیں جانتا جو روتی پیٹتی ہوئی آئی ہوئی، اگر یہ رونے پیٹنے لگ جاتی حسین کو اور شہداء کو تو اللہ کو کون بچاتا ہے؟ نہیں، جاہو جلال کے ساتھ دربار میں داخل ہوئی کوفہ، جاہو جلال کے ساتھ۔ اگر جاہو جلال اور اپنوں کو رو رہی ہوتی، اور ام المصائب کا جو آپ نے معنی دے رکھا ہے شہزادی کو، مصیبتوں کا مرکز، ہر جگہ ماں کو نہیں کہتے، یعنی مصیبتوں کا مرکز، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، ہم مصیبتوں کو ظلم سمجھ رہے ہیں۔ بھائی ظلم اور ہے، مصیبت اور ہے، ظلم سے انسان جہنم جاتا ہے، اہل بیت کے مصائب سے اللہ بچتا ہے۔ اتنا تو فرق رکھیے ظلم اور مصیبت میں، کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور مصائب آل محمد کیا ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار سجاد نے فرمایا تھا کہ ہمارے فضائل میں اپنی دنیا ڈھونڈو اور ہمارے مصائب میں اللہ سے ملو۔ سمجھ رہے ہیں سرکار کتنی اہمیت ہے مصائب کی، انہیں سمجھنا چاہیے حضور۔ لیکن اب یہ شہزادی، اچھا اگر جاہو جلال کے ساتھ داخل نہیں ہوئی تھی تو اسکت کی روایت کیوں موجود ہے؟ اسکت ہوا بند ہو گئی، سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ جانتے ہیں اس وقت آتے ہی علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ حسین شہید ہو گئے، بہادر ہے، ہم نے دین کو بچا لیا، ہم نے اللہ کو بچا لیا، نہیں، شہزادی نے آتے ہی جو کلام کیا وہ اتنا پرجلال اور ہیبت ناک تھا کہ آپ نے شروع ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آتے ہی نبی کی نواسی بول رہی تھی کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہوں، ہائے ہائے، اور ساتھ ہی فرمایا میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی کے بھی دل میں بغض علی چھپنے نہیں دے گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ پہلا کلام ہے کوفے میں، پہلا کلام لے آؤ، علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کوئی بی بی نے کلام کیا ہو، پہلا کلام ہے، پہلا کلام۔ دربار میں آکے شہزادی جاہو جلال سے کہہ رہی تھی، یہ اسکت والے خطبے کا ہی حصہ ہے کہ میرے نانا رسول اللہ نے، یہاں راوی نہیں بیان کیا کہ میں نے کسی سے سنا، نہیں، براہ راست فرما رہی ہیں، میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا بغض علی اللہ کسی کے دل میں چھپنے نہیں دے گا، بلکہ وہ اس کی پیشانی پہ اللہ اپنے دست قدرت سے کافر لکھ دیتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ بس اتنا کہنا تھا، کہا کوئی نہیں چھپا سکتا، اور اللہ اپنے دست قدرت سے اس کے ماتھے پہ کافر لکھ دیتا ہے۔ بس اتنا جب شہزادی نے کہا تو ایک بوڑھا ایک کونے میں سے اٹھا، اس نے کہا تیرا باپ بھی بڑا فصیح تھا اے شہزادی، آپ بھی بڑی فصاحت کی مالک ہیں، لیکن سحر بنی ہاشم مشہور ہے، جادو مشہور ہے، آپ بولتے ہیں تو جادو کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ہر بغض علی رکھنے والے کے ماتھے پہ اللہ کافر لکھ دیتا ہے، لو میں تو کھڑا ہوں، میرے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کافر۔ تب شہزادی جلال سے اس بوڑھے عرابی کی طرف مڑی اور کہنے لگی کتنا سچا ہے میرا نانا کہ کافر لکھا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، شمع داری گزارش پہنچ رہی ہے جناب، اللہ اکبر۔ پہلا خطبہ تھا، پہلا خطبہ، اور اسی خطبے کے آخری حصے کی 2 لائنیں سنیے، ہے جناب کوئی گزارش کروں، ہے
سمجھ تو آئے نا لہجہ خداوندی میں. پھر شہزادی نے آخر پہ آخر میں آ کر کہا او گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں. ہائے 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 کیا فصاحت تھی. اللہ اکبر کیا تاریخ دانی تھی. کیا تاریخ دانی تھی سرکار. شہزادی عالم نے ارشاد فرمایا سنو کیا تم نے میری ماں بطول سے یہ نہیں سنا تھا جب انہوں نے مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا تم ہم سے مقابلہ کرو گے. او لوگو تمہاری تو رازق میرے شوہر علی کی تلوار تھی. ہائے 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 سمجھ رہے ہو نا. اللہ اکبر. گزارش پہنچ رہی نا. کیا بی بی نے خطبہ دیا تھا. شہزادی نے بھائی دیکھو تاریخ عرب میں ہے کل 47 خطبے بی بی نے جو تاریخ لکھ سکی جس کے ہر ایک جملے پہ لوگوں نے کہا کہ یہ مستند ترین ہے یہ جو خطبے ہیں. ایک درود پڑھی. چھوڑنا ہے کیا؟ چھوڑنا ہے مجھے. اچھا میں نے کہا شاید رضا نے کہیں جانا ہو نہ ہو. اچھا ہاں نہیں میں نے کہا آپ نے جانا نہ نا کہ وقت آپ کا ہو اور میں بیچ میں نہیں دیکھیں رضا تو ایسے ہی ناراض ہوگا. سلام اللہ تم کوشش کیجئے کہ ذکر کی طرف متوجہ رہی. میں تو خود ملنگ آدمی ہوں. موڈ خراب ہوا تو ابھی اٹھ کے چلا گیا. ہاں ایڈا لمبا چوڑا سودا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. دل کیا تو بولوں گا نہیں تو معافی مانگ کے اٹھ کے یہ کون بس 5 منٹ مجھے اور فضائل کے لیے دے دیں تاکہ میں کسی مقام تک تو پہنچ جاؤں نا. ہم نے اتنا شہزادی کے فضائل کو اور ابھی تک تعارف وہیں کھڑا ہے کہ کیا باپ کی زینت ہے تو ابھی تک. لیکن جو سوال قائم کرنا چاہتا تھا وہ صرف اتنا بتا دو 11 ہجری سے پہلے یعنی رسول 11 ہجری میں اس دنیا سے گئے اور اس سے پہلے سورۃ الاحزاب کی آیت تطہیر آ چکی تھی اور اس کا مورخین نے لکھا کہ 9 ہجری میں یہ اتری. یعنی ہم نے کہا کہ ہر رجس محمد و آل محمد سے دور ہے. یہ آیت اتری 11 ہجری سے پہلے یعنی رسول کے آخری زمانہ مبارکہ سے پہلے. اور آپ نے کہا کہ پنجتن پاک چادر میں آئے اور چادر میں رسول نے کہا اولائی اہل بیت. اے میرے اللہ یہ ہم 5 اور یہ میرے 4 میرے اہل بیت ہیں. اس میں کون ہیں؟ سیدہ ہیں علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں. یہ دونوں بیویاں بھی اولاد سیدہ ہیں اولاد علی ہیں موجود تھیں. یہ چادر میں کیوں نہیں آئی؟ سرکار افتخار بھائی کچھ تو قوم کو خدمت میں عرض کرنا ہے. کیوں نہیں آئی جناب؟ آپ نے کہا پنجتن پاک. یہ پنجتن پاک میں دونوں تن کیوں نہیں نہیں بتلاؤں گا. آج صرف سوالیہ نشان چھوڑے جا رہا ہے کہ ذرا اسے تو موجود ہیں. شریکت الحسین بھی ہے اور ابھی بحث کر چکا ہوں اس نام پہ جو حسین کی ہر فضیلت میں ہو. لیکن یہ چادر تطہیر کے نیچے ثابت کیجئے چادر تطہیر کے نیچے پنجتن ہیں. یہ دونوں بیویاں بہنیں نہیں ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ کربلا میں چادر دے کر تطہیر کو عزت دے رہی ہیں. ہائے 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 کمال نہیں. عزت مواب اتنی عزت مواب اتنی کمال نہیں. لیکن یہ ضرور سوچنا کیا خیر یہ کیوں نہیں ہے جناب. ہاں یہ تو سوچنا چاہیے کیوں نہیں ہے. نہ پنجتن میں ہے 7 تن بھی نہیں کہے گئے اور یہ چادر تطہیر میں بھی نہیں. لیکن عزت مواب اتنی کہ آیا تطہیر ان کی طہارت کی محتاج ہو گئی. کمال ہے کمال ہے. اب ایک مکالمہ سنیے. گو نہیں پڑھتا ہوتا لیکن آج دل چاہ کہ تمہیں ہدیہ کر دیا.
سارا دن کیا بی بی یہی کہتی رہی کون گیا کون شہید ہوا کس کی لاش آگے کیا ہوا ہے؟ اللہ کا تذکرہ نہیں ہوا، تسبیح و تحلیل نہیں ہوا؟ اسی کوفے کے دربار میں سن لو، اس نے کہا کمال ہے ہماری فوج کتنی بہادر تھی جس نے علی کے بیٹے قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی نے یہاں ایک جملہ کہا اور ایک خدا کی قسم، رضا بیٹا تو مصائب پڑھتے ہیں نا، میں ان کی بھی توجہ اس طرف کراؤں گا کہ دیکھیے کس کی جرت جو حجاب اللہ، عزت اللہ، عصمت اللہ کو اپنے دربار میں پیشی کے لیے بلائے، اسے پیشی نہ کہا کریں۔ یہ سنت ہے اس گھرانے کی، سنت ہے اس گھرانے کی کہ اس گھرانے کی اللہ کے لیے خواتین اس وقت نکلتی ہیں جب جھوٹوں پر لعنت کرنی ہو۔ بیٹا ہدیہ کر جب ضرورت پڑتی ہے رسالت اور امامت کو، عصمت کی، تو پھر یہ سب چلتے ہیں جاتے ہیں دروازے پہ۔ بھئی دیکھیں وحی نہیں منوا سکی اللہ نجران کے عیسائیوں سے، رسول اللہ کی رسالت نہیں منوا سکی 15 لوگوں سے، علی کھڑے تھے ہیبت علی نہیں منوا سکی، امامت رسول کی گود میں بھی تھی پہلو میں بھی تھی، نہیں منوا سکی۔ یعنی جب کتاب، امامت، رسالت اللہ کو نہ منوا سکے تو پھر خدا کی سنت ہے کہ وہ اپنی کتاب کو بھی کہتا ہے، اپنے رسول کو بھی کہتا ہے، اپنی ولایت اور امامت کو بھی کہتا ہے کہ اب جاؤ سب چل کر جاؤ عصمت کے دروازے پہ، کہو اللہ نہیں بچتا باہر آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی سیدہ بھائی کی محبت میں ساتھ نہیں گئی، امامت کی مدد کرنے کو گئی کہ جب امامت اپنا کام ختم کر دے گی تو عصمت اللہ کو منوائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کمال ہے۔ اس نے کہا ہماری فوج بڑی طاقتور تھی جس نے علی کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ شہزادی آگے بڑی کہا خاموش رہو، تم مرو گے بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہو گے، تیرا سانس میں نے روک لیا۔ پھر بی بی نے جلال سے زمین کی طرف دیکھ کے کہا او زمین تجھے علی کی بیٹی حکم دے رہی ہے کہ یہاں سے کوئی ہلنے نہ پائے۔ پھر کہا اچھا تم ہی کہہ رہے ہو نا کہ ہم بڑے بہادر جنہوں نے علی کے بیٹوں کو ذرا سانس تو لے کر دکھاؤ۔ اور دوسرا یہی جلال پیشی نہیں، سیدہ شام گئیں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے، یہ اسی سیدہ عالیہ کے مباہلے کی برکت ہے کہ تم آج دشمن رسول و آل رسول پہ لعنت کر رہے ہو۔ یہ وہی مباہلہ ہے جو علی کی بیٹی نے لڑا جا کے، داخل ہوئی اس میں بھی یہی غلطی کی، 9 مباہلے کیے بی بی نے وہاں جا کے۔ کس کی جرت کوئی کہے کہ پیشیوں پہ گئی علی کی بیٹی؟ مخلوق خدا کے حجتوں کو بلائے گی کہ پیشی نہیں، یہ جاتے تھے تاکہ خدا کی قدرت اور ظاہر ہے۔ اب وہاں جا کے اس نے یہی بات کی، کہا کیسی بہادر فوج تھی جنہوں نے اتنے بڑے بڑے شاہوں کا قتل کر دیا۔ یہاں بھی بی بی نے اپنا جلال دکھایا اور یہاں بھی کہا خاموش رہو، کیا تم کہہ رہے ہو؟ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں حسین کتنا کریم تھا، وہ اکبر کے قتل کے بعد بھی مسلح پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیسی امت ہے مجھے قتل کر کے جہنم جانا چاہتی ہے۔ سنو اگر مصائب پہ حسین کی آنکھ میں نمی بھی آ جاتی تم طوفان نوح کو بھول جاتے ہیں۔ پھر بی بی نے اسی قہر و جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا اور تمہیں کیا پتا علی کے بیٹوں کی طاقت کی، اگر حسین اپنے ہی نام کی تسبیح کر دیتا،
علی کی بیٹی کہہ رہی تھی رکو تم، میں تمہیں بتاؤں. تم کہہ رہے ہو علی کے بیٹوں کو، اگر حسین اپنے ہی نام کی تسبیح کر دیتا، کائنات کے ہر انسان کی روح اس کے بدن کو قتل کر کے باہر آ جاتی. ہائے ہائے، شکر کرو کریم اتنا تھا، ہائے ہائے، اتنا کریم کہ مجھ سے کہہ گیا اللہ کی ذات کے لیے شرابی سے بول. اتنا کریم تھا، اتنا کریم تھا. ابھی میرے سے پہلے برخوردار پڑھ رہے تھے، میں خدا کی قسم ان کے جوتے بچوں کے بھی اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، بڑھاپا ہے میرا، چل چلا ہوئے بیٹا، لیکن تاریخ کے حقائق حقیقت میں رہ کے بیان کرنے چاہیے. وہ پڑھ رہے تھے کہ 7 منٹ میں بازار طے ہو جاتا ہے اور شہزادی چل کے، یہ تو کوئی شہزادی بیٹھ کے سفر کرتی رہی، بڑا خوبصورت مصائب تھا. میں خود بھی گریا کرتا رہا، لیکن خدا کی قسم یہ بی بی کے مصائب میں سے ذرہ بھی نہیں ہے. وہ جو 15 اذانیں سنی ہیں نا، وہ بازار میں نہیں سنی. محقق ایک محقق کو حق ہونا چاہیے کہ قوم کے سامنے حقائق رکھے، نہیں وہ بازار میں نہیں سنی، بازار سے نکل کر جو میدان تھا نا، اب میں آج کے زمانے کی زبان، وہاں سرکس لگی ہوئی تھی، وہاں کھڑی رہی اور سرکس میں جانتے ہو کیا ہو رہا تھا؟ حسین کے سر کو ادھر سے اچھالا جا رہا تھا، ادھر سے عباس کے سر کو اچھالا، اور تیر خاموشی سے دیکھتی رہی. وَلَعْنَةُ اللَّهِ